پشاور کے جو کور کمانڈر تھے جنرل سعید الظفر، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اس وقت جو اس دستے کا سربراہ تھا میجر، اس سے پسٹل اور ہتھیار لے لیے اور دوبارہ وہ نشریات شروع ہو گئیں اور باقی جو کور کمانڈرز تھے ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں سولین حکومتوں کو گھر بیچ کر فوج ہمیشہ ٹیک اوور کرتی رہی ہے۔ یعنی 27 اکتوبر 1958 کو پہلی مرتبہ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا۔ پھر مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے دوبارہ مارشل لا لگا دیا اور تیسرا مارشل لا 5 جولائی 1970 کو لگا۔ چوتھا مارشل لا جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو لگایا۔ ساتھی اور اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے یہ خاموشی کہاں تک۔ اس کتاب میں جنرل شاہد عزیز نے، جو چیف آف جنرل سٹاف تھے اس وقت، بہت سی باتیں بتائی ہیں اور عوام سے شیئر کی ہیں اس کتاب کی صورت میں۔ ان کا کہنا ہے کہ 12 اکتوبر کا جو مارشل لا تھا اس کے حوالے سے ایک اتفاق رائے نہیں پایا جاتا تھا فوج کے اندر۔ اس وقت ایک کور کمانڈر جو کہ کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، وہ جنرل مشرف کے حق میں نہیں تھے، وہ نواز شریف کی طرف جھکے ہوئے تھے، یا ان کا جھکاؤ نواز شریف کی طرف تھا، چنانچہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ اسی طرح پشاور کے جو کور کمانڈر تھے جنرل سعید الظفر، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جنرل شاہد عزیز لکھتے ہیں کہ مارشل لا لگانے میں یا فوجی ٹیک اوور جو کہ 12 اکتوبر 1999 کو ہوا تھا، اس میں کئی جگہوں پہ ایسی غلطیاں ہوئیں کہ لگتا تھا کہ یہ مارشل لا یا یہ فوجی ٹیک اوور کس طرف سے کیا جا رہا ہے، کیا نواز شریف کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں بڑی پھر ہوشیاری سے فوج نے طے کر لی اور کچھ جرنیلوں کو، جن میں پشاور کے کور کمانڈر تھے، ان کو نہیں بتایا گیا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسی طرح جو کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے ان کو بھی جنرل طارق پرویز، ان کو ٹی پی کہتے تھے فوج کے اندر، ان کو ہٹا دیا گیا اپنے عہدے سے، اور باقی جو کور کمانڈرز تھے ان کو اعتماد میں لیا گیا اور 12 اکتوبر کا فوجی ٹیک اوور ممکن ہوا۔ اور جنرل عثمانی جو کہ کراچی کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے اس میں انتہائی اہم رول پلے کیا۔ جنرل شاہد عزیز نے یہ بھی لکھا کہ جب پی ٹی وی پر فوج نے قبضہ کیا اور وہ نشریات بند کرائیں جن میں نواز شریف کی طرف سے جنرل ضیاء الدین بٹ کو، جو کہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، فوج کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ان کے کندھے پر وہ پھول بھی سجا دیے گئے جو کہ آرمی چیف کو لگتے ہیں، لیکن اس کو فوج نے ناکام بنایا اور دوسری طرف فوجی ٹیک اوور کی کوششیں شروع ہو گئی۔ فوج کی 111 بریگیڈ نے، جو کہ یہاں اسلام آباد اور پنڈی میں کام کرتا ہے اور ہمیشہ ٹیک اوور میں مدد دیتا ہے، اس کی ایک دستے نے پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کر لیا اور وہ نشریات بند کرا دی جو کہ حکومت کی طرف سے جاری کرائی گئی تھی کہ جنرل ضیاء الدین بٹ فوج کے نئے سربراہ ہیں۔ ان نشریات کو بند کرایا گیا، لیکن کچھ دیر بعد پھر یہ نشریات شروع ہو گئیں جس سے فوج سخت پریشان ہوئی اور کھلبلی مچ گئی۔ پتہ یہ چلا اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بریگیڈیئر تھے، جو ملٹری سیکرٹری تھے نواز شریف کے ایز پرائم منسٹر، وہ آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پی ٹی وی میں داخل ہو گئے اور اس وقت جو اس دستے کا سربراہ تھا میجر، اس سے پسٹل اور ہتھیار لے لیے اور دوبارہ وہ نشریات شروع ہو گئیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل ضیاء الدین بٹ نئے سربراہ ہوں گے فوج کے۔ اس کے بعد
پھر مزید سینئر افسروں کو بھیجا گیا۔ یہ شاہد عزیز، جنرل شاہد عزیز لکھ رہے ہیں کہ مزید سینئر فوجی افسروں کو بھیجا گیا جنہوں نے پی ٹی وی میں جا کر دوبارہ سے وہ نشریات بند کرا دی جن میں جنرل ضیاء الدین بٹ کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اس طرح یہ معاملہ کافی الجھا ہوا تھا اور فوج ایک پیج پر نہیں تھی 12 اکتوبر 1999 کے ٹیک اوور کے حوالے سے۔ اس کی بڑی تفصیلات جنرل شاہد عزیز نے اس کتاب میں دی ہیں۔